اب انتہائی ادب کے ساتھ ناظم مدرسہ ہذا شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد سعید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنی قیمتی مباحث سے مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین والطیبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام مہمان مکرم، حاضرین مجلس، میں مدرسے کی طرف سے سب کو انتہائی خیر مقدم کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری چھوٹی سی کاوش و کوشش کو قبول فرمائے اور اس کے بہتر نتائج اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ ہمیں کہا گیا کہ چند منٹ میں ابتدائی طور پر کچھ باتیں اس اجلاس کے سلسلے میں بتا دو۔ عنوان میں ہمیں جو لفظ کہا گیا، شریعت کی اہمیت و ضرورت، تین لفظ، شریعت، اہمیت اور ضرورت۔ میں قرآن مقدس کی 3 آیتوں کی روشنی میں آپ کو مختصر لفظوں میں ان تینوں باتوں کی تشریح پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ شریعت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت ہمیں کیا ہے اور دنیا کو ضرورت کیا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت کی خود ہی تفسیر فرما دی، تو ہمیں اور آپ کو کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، شریعت کہتے ہیں اردو میں راستہ اور طریقے کو۔ آگے تشریح اللہ نے خود ہی فرما دی کہ اللہ کے جو آرڈر ہے بندوں کے نام، امر ہے، آرڈر ہے، اس آرڈر کو اللہ نے جو راستہ بتایا ہے جسے شریعت کہتے ہیں، اس راستے کو طے کرنا، اس کے مطابق چلنا۔ الامر، اللہ کے آرڈر جتنے ہیں، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، بیٹھنے سے، تجارت سے، لین دین کے، سفر سے، شادی سے، بیاہ سے، طلاق سے، زندگی میں ہر انسان کو، چاہے کسی دھرم، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، فرمایا کہ اس کو ضرور پیش آتے یہ ضرورتیں ہیں۔ اسے کھانا ہے، اسے پینا ہے، اسے سونا ہے، اسے چلنا ہے، اسے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہے۔ اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے، راستہ کیا ہونا چاہیے، تجارت کا راستہ کیا، کھانے کا راستہ کیا، پینے کا راستہ کیا، سونے کا راستہ کیا، شادی کا راستہ کیا، لین دین کا راستہ کیا، ایک دوسرے سے ملاقات کا راستہ کیا، ان سارے راستوں کو شریعت کہتے ہیں۔ مختصر لفظوں میں قرآن نے یہ جملہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، میرے محبوب، ہم نے آپ کو اپنے آرڈر کی شریعت پر بھیجا ہے، لہذا آپ میرے آرڈر کے فالوور بنیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو ہمارے آرڈر سے ناواقف ہیں ان کی پیروی مت کیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی ڈر ہو کہ ان کے آرڈر کی ہم پیروی نہیں کریں گے تو ہمیں ستائیں گے، ہمیں دبائیں گے، ہمیں ماریں گے، ہمیں ملیامیٹ کر دیں گے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض،
فرمایا یہ آپ کا کوئی کام نہیں بنا پائیں گے چاہے جتنی دوستی کر لے. یہ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. متقیوں کا ولی تو دوست جو اللہ ہے. تو شریعت پر چلتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر یہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ راستہ اپنائیں گے تو کیا ہوگا. فرمایا آپ اس سے بالکل خوف مت کھائیے. آپ کے ساتھ میری ہمدردی, میرا تعاون یہ آپ کے ساتھ ہے. آپ نے مختصر لفظ میں شریعت کو سمجھ لیا ہوگا کہ شریعت اللہ کے قانون پر چلنے کا نام شریعت ہے. دوسرا جملہ جو ہمیں عنوان دیا گیا 7 منٹ کے اندر, فرمایا کہ شریعت کی اہمیت. دوسری آیت پاک کے اندر قرآن کی روشنی سے میں نے کہا کہ بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جنات کو دنیا میں ہم نے خاص طور سے یہ مکلف ہے تو بہت سی مخلوق, لیکن خاص طور سے یہ مخاطب ہے, مکلف ہے. فرمایا کہ ان کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ عبادت کریں. عبادت کے لمبا چوڑا مفہوم ہے, بعد میں کبھی کسی موقع پر آپ سنیے گا. مقصود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت ہمیں کیوں دیا ہے, اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزارنا. شریعت کی اہمیت یہ ہے, آج سے نہیں, آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اور آج تک اور رہتی دنیا تک یہ آیت پاک سب کے لیے ہے. دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے. ما خلقت الجن والانس کہا, ما خلقت المسلمین نہیں کہا. انسان اور جنات سب کے لیے ہم نے یہ راستہ متعین کیا ہے اور سب کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کوئی اس پر عمل کرے. یہ ہے شریعت کی اہمیت. آپ اسی لیے آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب اس کی زندگی شروع ہوتی ہے, ہماری شریعت اسی وقت آ جاتی ہے سامنے. اب اس بچے کے ساتھ کیا راستہ اپنائیں ہم؟ فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کو. شریعت میں راستہ بتاتی ہے پیدائش سے لے کر بیچ کی ساری زندگی. آپ خود ہی فٹ کرتے جائیے. جب انسان مرتا ہے اور روح اس کے نکلتی ہے, شریعت ہمیں اس وقت رہنمائی کرتی ہے کہ صاحب اس کو کیسے دفنانا ہے, کیسے کفنانا ہے, کہاں لے جانا ہے, کس انداز سے لے جانا ہے, جنازے کو کیسے اٹھانا ہے. نہ تیز دوڑنا ہے نہ بہت آہستہ چلنا ہے, درمیانی قدم رکھنا ہے. شریعت ہمیں وہاں بھی قدم قدم پر رہنمائی کر رہی ہے. تو زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک, حیات سے لے کر موت تک, ہر وقت, ہر گھنٹہ, ہر منٹ, ہر لحظہ, ہر سیکنڈ شریعت کی ہمیں ضرورت ہے. یہ شریعت کی اہمیت ہے. اس کے بغیر انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر جانوروں والا زندگی گزارتا ہے. اگر وہ قدم اٹھا رہا ہے شریعت کے مطابق ہے تو اللہ کا محبوب بندہ ہے, اور نہیں تو اللہ کا مبغوض بندہ ہے. اسی بیس پر صرف فیصلہ ہوگا. اور تیسری بات جو اس میں لکھی ہوئی ہے, ضرورت. ہمیں اور آپ کو شریعت کی ضرورت قدم قدم پر ہے. اور یاد رکھیے اگر آپ نے ضرورت محسوس نہیں کیا شریعت کو, اپنی زندگی سے نکال دیا تو انتہائی خسارے میں ہوں گے. کسی بھی امت کا, کسی بھی طبقے کا انسان ہو. اسی کو اللہ نے قسم کھا کر فرمائی ہے. تیسری آیت سورہ عصر کے اندر, والعصر, میں زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر, سارے انسان خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں, ٹوٹے میں ہیں. سارے انسان بربادی کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ قرآن کا دعویٰ سنیے, قرآن کا دعویٰ سنیے. سارے انسان, چاہے عرب کے ہوں چاہے عجم کے ہوں, امریکہ کے ہو, روس و چین, ایران کے ہو یا ہندوستان کے ہو, فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں, سارے انسان تباہی کے راستے پر ہیں. قرآن پاک نے صرف اور صرف 2 صفت والوں کو مستثنا کیا ہے. 2-4 صفت والوں کو, 4 صفتوں کے اندر 2 ہی صفت میں آپ کو بتا رہا ہوں.
इल्ला लज़ीन आमनु व अमिलुस्सालिहात। ये बुनियादी सिफत है। आगे उसके बाद दो सिफत और है, ईमान अमल सालेह। ये हमें शरीयत की ज़रूरत है। अगर ईमान अमल सालेह नहीं है तो हम खसारे में हैं, हम नुकसान में हैं। पैसे वाले हों, हुकूमत वाले हों, कुर्सी वाले हों, ओहदे वाले हों, मर्तबे वाले हों, अल्लाह फरमाते हैं कसम खा के कि इंसान खसारे में। आप तारीख उठाकर आज तक देख लीजिए, बड़ी बड़ी हुकूमतें दुनिया में आई और दुनिया से चली गईं, मिट गईं। बड़े बड़े नामवर हकीम आए, खुतबा आए, मुकर्रिरीन आए, शुअरा आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन सब मिट गए, चले गए। कुरान ने कहा कि चाहे गुजरे हुए लोग हैं वो भी खसारे में हैं, मौजूदा लोग हैं वो भी खसारे में हैं, आइंदा दुनिया में जितने लोग आएंगे वो सब खसारे में सिवाय इल्ला लज़ीन आमनु व अमिलुस्सालिहात। और ईमान और अमल सालेह का नाम इबादत है। ईमान अमल सालेह का नाम इबादत है। अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करने वाला ये मोमिन है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाला ये मोमिन नहीं है। इसीलिए फरमाया ईमान वाला और उसके साथ उसी के मुताबिक चलने वाला, उसी चलने का नाम अमल सालेह है। जो अल्लाह का आर्डर हो उसी आर्डर के मुताबिक अपने को ढालना और चलाना, उसी का नाम अमल सालेह है। सिर्फ नमाज की शक्ल में नहीं, रोज़े की शक्ल में नहीं, हज और ज़कात की शक्ल में नहीं, वो तो एक नमूना है सिर्फ आपको ढालने के लिए। वरना हकीकत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दो जुमले के अंदर सारी शरीयत को हमारे बंद करके बता दिया कि खसारे से बचना चाहते हो तो ये काम करना पड़ेगा। अल्लाह हमें शरीयत की अहमियत और ज़रूरत और इफादियत को समझ के कार्य करने की तौफीक नसीब फरमाए।